بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا حبيبنا وبارك وسلم. قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا وصل على محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد في آخر كلامنا وصل على محمد فی کل کلامنا یا رب العالمین. محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ اتوار کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں اس سلسلے میں بات آئی تھی، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم پر یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم پر کیا حقوق ہیں. تو 3 حقوق کا تذکرہ کیا گیا. پہلی چیز محبت، دوسری چیز اطاعت، اور تیسری چیز عظمت. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر محبت کا دعویٰ اطاعت کے پروف سے ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے تو آپ اس کو اطاعت کے حوالے سے بتائیں گے کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کر رہا ہوں، اطاعت کرتا ہوں. تو اطاعت کے بغیر محبت نہیں، محبت کے بغیر اطاعت نہیں. اس لیے کہ اگر محبت ہوگی تو اطاعت ضروری ہے. اطاعت کے بغیر، اتباع کے بغیر محبت ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے. جب محبت کا حق ادا کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، تو تیسری صفت جو تیسرا حق یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت ہو. عظمت میں تفسیروں کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے نام سے نہ بلایا جائے. صحابہ کو بھی یہ باور کرایا گیا، یہ بتلایا گیا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے نام سے نہیں. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم. تو اس کی تفسیر میں ایک بات لکھی ہے کہ بنو تمیم کا قافلہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دیار میں آیا اور آ کر وہ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آرام کا وقت تھا، خیلولہ کا وقت تھا، تو وہ لوگ آ کر کہا اخرج الینا یا محمد. یہ جملہ کہا، کیا کہا؟ اخرج الینا یا محمد، اے محمد باہر نکلو. جبکہ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خیلولہ کا وقت تھا یا ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام تھے. تو یہ بلانا اللہ کو پسند نہیں آیا. تو قرآن کی آیت اتری ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر سے آپ کو بلا رہے ہیں. اکثرهم لا یعقلون، اس میں کہ اکثر سمجھتے نہیں، سمجھدار نہیں. کچھ عذاب نازل ہوتا تھا، جبکہ آپ کو گزشتہ بتایا گیا کہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر جیسے اشخاص، جیسے بڑے شیخین، ان کی آواز کچھ بلند ہو گئی تو اللہ نے کہا کہ حبطت اعمال، تم نبی کے سامنے بات کرو گے، آواز سے بات کرو گے تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، تم کو احساس بھی نہیں ہوگا. یہ اس کے مخاطب جس وقت یہ شان نزول ہے جس کا حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی کچھ آوازیں بلند ہوئی تھی. اللہ کے نبی 2 کام ہوئے تھے، ایک تو رائے پہلے دے دی، اس کے بعد کچھ آوازیں بڑھی تو اللہ نے 2 آیتیں الگ الگ لائی.
دو آیتیں الگ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا. حالانکہ اس وقت جو مسئلہ چلا وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر یہ کیسے عاشق تھے, کتنے بڑے عاشق تھے. لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں, یہ سب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرتے تھے, سب یہ عاشق تھے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا محبوب سمجھتے تھے. لیکن یہاں دیکھو ذرا راز کی بات یہ ہے, باریک بات یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کے سامنے تم آواز کرو. تم اپنے جگہ پر ابو بکر ہوں گے, تم اپنے جگہ پر عمر ہوں گے, لیکن تم میرے نبی کے سامنے آواز بلند کرتے ہو. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. تاکہ اس کی پوری تفسیر میں یہی بات لکھی ہے کہ عمر ہیں, ابو بکر ہیں, ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ میرے نبی کے سامنے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری آیت ہے اسی میں, ان الذین ینادونک. تو یہ قافلہ آیا اور آ کے کہا دھوپ کا وقت تھا, دوپہر کا وقت تھا, اللہ کے نبی آرام کر رہے تھے, تو اخرج الینا یا محمد, کہا کہ اے محمد باہر نکلو. تو خیر قرآن تو کہتا ہے اکثرہم لا یعقلون, یہ نئے تھے اور ان لوگوں کو نبی کی نبوت, آداب نبوت معلوم نہیں تھے, تو اللہ نے ان کو کہا کہ اکثرہم لا یعقلون, کہ ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں تھے, سمجھدار نہیں تھے. ہو گیا. اس کے بعد آگے قرآن کہتا ہے ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم. کتنا اچھا ہوتا کہ نبی آرام کر رہے ہیں یہ صبر کرتے. ولو انہم صبروا, یہ صبر کرتے, حتی تخرج الیہم, یہاں تک کہ نبی خود ان کے پاس آتے, یعنی باہر آنے کا وہ انتظار کرے. قرآن کی آیت بن گئی ہے. یہ ہے عظمت, نبی کی عظمت یہ ہے کہ نبی کو نام سے نہیں, اخرج الینا یا محمد, اے محمد باہر آؤ, نعوذ باللہ الیاذ باللہ, باہر آؤ, ہم لوگ آئے ہوئے ہیں, بہت دور سے آئے ہیں, آپ آئیے. تو اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے. تو ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم, یہ ان کے لیے بہتر ہوتا, یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. یہاں تفسیروں میں ایک عجیب نکتے کی بات یہاں لکھی ہے, حتی تخرج الیہم, اللہ کے نبی ان کے لیے نکلتے, تب تک وہ صبر کرتے تو کتنا بہتر ہوتا. اس میں ایک نکتے کی بات لکھی ہے, اگر اللہ کے نبی آئے کسی اور کام سے, باہر آئے لیکن کسی اور کام سے آئے, تب بھی آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ تمہاری طرف وہ متوجہ نہ ہو. بات سمجھ میں آتی. اب اللہ کے نبی تو آئے, ہم باہر کر کے رہے, مثال کے طور پر اللہ کے نبی آئے کسی اور کام سے آئے, حتی تخرج الیہم, تمہاری طرف جب آتے تو تم بات کرتے تو یہ بہتر ہوتا. اگر نبی علیہ السلام باہر آئے کسی اور کام سے آئے, آ کے ذرا کام دیکھ لیے تو پھر جا کے فوراً حضرت آگے نہ بول کو نہیں, جب تک اللہ کے نبی آپ کی طرف متوجہ نہ ہو, لکان خیر لہم, آپ صبر کرتے تو بہتر ہوتا. اس کے بعد آگے قرآن کی آیت ہے ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم واللہ غفور رحیم. غفور الرحیم کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے یہ نئے تھے, اللہ عذاب دیے بغیر ان کو معاف کر رہا ہے. غفور بھی ہے, رحیم اس وجہ سے ہے کہ یہ نئے ہیں, اکثرہم لا یعقلون ہیں. اگر کوئی اور ہوتا تو عذاب کے مستحق ہو جاتے. نبی کو نام سے بلایا, یہ عظمت کے خلاف ہے. کسی بیوی نے کبھی بھی اے محمد نہیں بول کے بلایا, بلکہ نبیوں بیویوں سے بھی کہا گیا, صحابہ سے بھی کہا گیا یا رسول اللہ. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت تھی ابو القاسم, لیکن ابو القاسم کہہ کر بھی نہیں بلا سکتے, یہ بھی بے ادبی کا جملہ ہے. کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولنا ضروری ہے. تو صحابہ کو بھی, ابو بکر کو بھی اجازت نہیں, ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ کو بھی اجازت نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے نام سے بلایا جائے, بلکہ یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یا حبیب اللہ, فداک ابی و امی علیک یا رسول اللہ, یہ الفاظ ہوں, یہ قرآن کہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو تعظیم ہو گئی. تو محبت بھی ہو, اتباع بھی ہو, اطاعت بھی ہو, اور تعظیم بھی ہونی چاہیے. ہم جبھی بھی نام لکھتے ہیں, میں ہمارے ایک استاد محترم سن رہے, ساتھی سن رہے, تو ہمارے ایک مزاج ہوتا ہے کہ آپ لکھ کر اس کے اوپر سواد ڈالتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ سواد لکھتے ہیں. لکھتے نہیں عموماً ہمیں اردو میں کیا ہوتا ہے, کئی بھی لکھتے ہیں سواد ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کا سعد لکھتے ہیں, سعد لکھتے ہیں, وہ بھی سعد بھی پورا نہیں, اس کا آدھا, اس کا منہ لکھتے ہیں. تو ویسے ہم بھی اردو لکھے, اردو میں لکھتے وقت وہ سعد ڈالے. تو ہمارے استاد محترم نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے سب سے بڑا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے, اس سے بڑا بخیل
جس کو بخیل ہونے کا مدرا اللہ کے نبی علیہ السلام ڈال رہے ہیں، تو کہا کہ سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ حضرت کہا کہ اسی میں سے یہ بھی ہے، آپ کے سامنے نبی کا نام آیا، آپ سواد لکھ کے چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کو پورا مضمون لکھنے ٹائم ہے، وہ 1-2 باتیں لکھنے ٹائم نہیں ہے۔ آپ سے بڑا بخیل کون ہو سکتا ہے؟ چوروں میں مہا چور، بڑا چور کون ہے بولو دنیا میں؟ سے بڑا چور جو دنیا میں کون ہے بولو؟ کہاں ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ ہے جو رکوع سجدہ میں چوری کرے۔ اچھا، یہ چور بول کر کون دے رہے ہیں؟ سو اللہ کے نبی بول رہے ہیں کہ کیا کہ مہا چور ہے وہ جو رکوع سجدے میں چوری کرے، اور سب سے بڑا بخیل ہے وہ جو نبی علیہ السلام کا نام سنے درود نہ پڑھے۔ سواد لکھنا، یہ سواد لکھتے ہی کہا کہ درود پڑھے سکا ثواب کبھی ملتا نہیں۔ ایک بات ہے اللہ وقت 786 سے لکھتے ہیں، تو کیا مطلب اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نماز میں کیا کرنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 786 الحمدللہ رب العالمین، ہو جائے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ 786 سے لکھ دیں اور بسم اللہ کا مطلب ہے، تو پھر ہر جگہ وہی کام کرو، کھانا کھانے سے پہلے 786 سے، سونے سے پہلے 786 سے، بسم اللہ اولہ آخروں میں کہا کہ آخر میں بھی 786 سے، بعد میں بھی 786۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا حق جو بسم اللہ کا حق ہے وہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ میں بات آ گئی تو درمیان میں زاویے کے طور پر کہا کہ سعد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دو، آپ پورا مضمون لکھ رہے ہیں، تو کہا کہ وہ تھوڑا وقت کیا آپ کے لیے ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ ٹھیک، یہ تو تعظیم کی باتیں ہوئی۔ اب آگے بات ہے، بہت اہم بات ہے، ختم نبوت کے عنوان سے یہ عقائد میں بہت بڑا عقیدہ ہے۔ اس کے سلسلے میں آپ یاد رکھ لیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سب سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے تقریباً 10 پیغمبر آ چکے ہیں۔ کہتے آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے 10 پیغمبر دنیا میں گزر چکے ہیں، 11ویں نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام۔ تعجب ہو رہا ہے؟ تعجب ہو رہا ہے؟ اس سے نہ ہی تعجب، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں۔ آپ لوگ سب منہ ایسا کھول کو دیکھیں، آدم علیہ السلام سے 10 پیغمبر آئے گا تو کیسا تعجب ہوا، تو اب تک سنے نہیں نا، آپ بولتے ہیں کہ اب تک ہمیں سنے نہیں نا پیدا ہوئے جب سے، تو یہ جیسا تعجب ہے، یہ جیسا ناممکن ہے، ایسا سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں، سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ میں ختم نبوت کو آسان انداز میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ دوسری بات کیا ہوتا، ہماری ایک زبان میں کھانا ہے نہیں ختم ہو گیا، یہ مجلس ہوئی نہیں ختم ہو گئی، تو ختم نبوت کا مطلب ہمیں اپنے زبان میں سمجھ لیں، نبوت ختم، کیا نبوت ہے ختم، بس بات دو ہی باتوں میں ختم نبوت کا مطلب آپ ہماری زبان میں، یہ کوئی حدیث سے بات نہیں، جیسے میں وہ اپنے طرف سے آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نہیں، آپ کو کہیں یہ نہیں، میں اپنے انداز سے آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے آدم سے پہلے علیہ السلام سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں، کوئی نبی نہیں، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول نیا پیدا نہیں ہوگا۔ کیا بولو؟ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی کا نزول ہوگا، یہ تو ہوگا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام پھر ایک مرتبہ آئے سمجھے نے، تب بھی آخری نبی اللہ کے نبی علیہ السلام ہی ہے۔ پھر ایک مرتبہ اللہ کیا کرے، آدم علیہ السلام کو بھیجے، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے، سب کو بھیجے، پھر ایک مرتبہ آئے انہوں، پھر ایک مرتبہ آئے تو بھی کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ انہوں سب بھی پرانے تھے، کوئی نیا نبی نہیں ہوگا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے بڑی بات کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب کیا دلیلہ ہے، کیا دلیل ہونا، کیسا کیوں ضرورت نہیں، میرے نبی نے کیا کہا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، بات ختم۔ اب نبی علیہ السلام بولنے کے بعد ابھی اور کیا تفصیل کی ضرورت ہے ہمیں، اور کچھ تفصیل ہونا کیا، اللہ کے نبی بول ڈالے ہیں، کیا بول کو میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں بول کر، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن پھر بھی ہم سمجھنے کے لیے کچھ تفصیل ہمارے سامنے آئے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام، تو اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، اس کے اوپر عقیدہ رکھنا چاہیے. اب آگے بڑھو. عقیدہ توحید یعنی توحید کا عقیدہ اللہ کی ذات سے متعلق ہے. بولو، توحید کا تعلق کس سے ہے؟ کتنے ہیں اللہ؟ دیکھیں کیسے معلوم آپ کو اللہ ایک؟ شروع میں پھر وہی عقائد کا شروع دن. آپ کو کیسے پتا کہ اللہ ایک ہے؟ آپ کو کیسے پتا کہ یہ آپ کے ابا ہیں؟ جی بولو، آپ کے ابا ہیں، آپ کے ابا بول کو کیسا معلوم آپ کو؟ بڑا مسئلہ ہوا تھا اگر بات سمجھے نہیں. امی نے بتایا، مولانا نے کہا امی نے بتایا کہ آپ کے ابو ہیں، اور امی کا وہ قول ہی معتبر ہے. پورے خاندان بولے یہ آپ کے ابا ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں جب تک آپ کی امی، میرے امی یہ نہ کہے کہ یہی تیرے باپ ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیرے باپ ہیں، حالانکہ وہ نہیں ہے، وہ ہیں. اسی کا اعتبار ہے. عملیات میں آپ جا کو پوچھے تو سب سے پہلے ان امی کا نام ہی پوچھتے تھے، ابا کا نام نہیں پوچھتے، وہ راز ہے. تو بات سمجھ میں آئی؟ تو میرے ابا کی پہچان میری ماں کراتی ہے، میرے ربا کی پہچان میرے نبی کراتی ہے. ہمارے نبی بولے اللہ ایک ہے. کئی کو صفا پہاڑی پر آ کے قولوا لا الہ الا اللہ، اس سے پہلے یہ جملہ کون تو بولے؟ اللہ کے نبی سے پہلے یہ جملہ یعنی اس زمانے کے اعتبار سے نہیں بولے. قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے بول کر بولنے والے میرے ابا کی پہچان کرانے والے میری والدہ، میرے ربا کی پہچان کرانے والے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک ہے کو بولے تو ہمیں ایک ہے کو مان لیتے ہیں. تو ان کی بات پر یقین ہے تبھی تو ہم اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں. نعوذ باللہ کیا تو شک ہے تو پھر ہمیں یہاں بیٹھنے کے قابل کے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو توحید میں، عقیدہ توحید میں اللہ کی ذات، عقیدہ توحید اللہ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، عقیدہ. اور عقیدہ ختم نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق. ٹھیک ہے. اللہ اپنی وحدت میں، وحدانیت میں اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے. کیا بولو؟ اپنی وحدت میں، وحدانیت میں وہ وحدہ لا شریک لہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہونے میں وحدہ لا شریک لہ. جیسا اللہ کی ذات اس کے علاوہ کوئی نہیں، خاتم النبیین ہونے میں اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی شریک نہیں. اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے. اس کو یاد رکھ لیں آپ. عقیدہ توحید کا تعلق رب کی ذات سے ہے، عقیدہ ختم نبوت کا تعلق نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے. جیسا اللہ وحدانیت میں وحدہ لا شریک لہ ہے، ویسا ختم نبوت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ لا شریک لہ ہے. وہی خاتم النبیین ہے، کوئی ان میں اس کا شریک نہیں ہے. جیسا اللہ کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں، ختم نبوت میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے. اکیلا ہونے میں بات اللہ اکیلا ہے اس میں. ٹھیک ہے. کیوں؟ ذرا مطلب آپ سمجھیں. آپ کی تشریف آوری سے، یعنی آپ جب تشریف لائے تو نبیوں کے سلسلے پر مہر لگا دی گئی. کیا ہوا؟ مہر لگا دی. اب کوئی نبی، دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ نبوت اب کسی کو نہیں دی جائے گی. کیا نبوت ہے؟ اب کسی کو نہیں دی جائے گی، جس کو ملنا تھا مل چکی. دو باتیں. تیسری بات آپ یاد رکھیں کہ آپ کی نبوت کا دورہ، یعنی آپ نبی بن کر آنے کا دورہ سب سے آخر میں رکھا گیا. جس کو بھیجنا تھا اللہ پہلے بھیج دیے، آپ کو آخری میں بھیجے، اور یہ آپ کی نبوت قیامت تک چلی. تین بات. چوتھی بات آپ یہ یاد رکھیں، ہر نبی اپنی اپنی جگہ پر ہیں. کہاں ہیں؟ اس سے پہلے بات آئی کہ ہر نبی دنیا سے پردہ تو کر گئے لیکن نبوت ان کی باقی ہے، شریعتیں باقی نہیں ہیں، نبوت ان کی باقی ہیں. اب انہوں پہلے تھے بھائی، اب نبی تھے، اب وہ مر گئے نا، انہوں نعوذ باللہ اللہ کو پہلے ہو گئے، اب نہیں ہے ان کا. نہیں، ہر نبی اپنی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن
6 جہت میں، یعنی 4 رنگ عالم بولتے نہیں، 4 کونوں میں، اور آسمان اور زمین ملا تو کتنا ہوتا ہے 6 جہتوں میں بھی دنیا کے، بتاؤ کس کی نبوت کام کر رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی کام کر رہی ہے، اور عمل بھی اسی پر ہو رہا ہے، ٹھیک۔ اور ایک بات یہ ہے، بعض محققین فرماتے ہیں کہ ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں جو نبوت ان کو ملی ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نور نبوت سے ہی فیض پاتے تھے۔ کیسا؟ اس کی مثال بزرگوں نے دی ہے، جیسے یہ سورج میں، ستاروں میں، چاند میں روشنی کہاں سے آتی ہے؟ سورج سے لیتی ہے۔ وہ کب لیتے ہو؟ دن چڑھنے کے بعد نہیں، رات میں وہ لیتے ہیں۔ چاند روشنی لیتا ہے، ستارے روشنی لیتے ہیں، لیکن سورج دکھتا ہے۔ تو علماء نے، بزرگوں نے یہ بات بتائی ہے، نور نبوت، آفتاب نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ چاند، ستارے سب آپ سورج سے روشنی لے کر چمکتے ہیں، تو تمام انبیاء کی نبوتیں ستاروں کے مانند، چاند کے مانند، یہ سب فیض نور نبوت سے، آفتاب نبوت سے لوگ لیتے تھے۔ جیسا سورج نکلنے کی وجہ سے تمام روشنی کے مراتب ختم ہو جاتے ہیں، کمالات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب چاند ہے، بہت اچھا چمک رہا ہے، جیسے ہی صبح ہوئی تو اس کے مان پڑ گئے۔ اب اس کے بعد ستارے تو سوال ہی نہیں، دکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو کہا کہ جب یہ سورج نکل گیا اب چاند کی ضرورت نہیں، ستاروں کی ضرورت نہیں۔ ستارے اپنی جگہ پہ ہم مانیں گے، چاند کو بھی مانیں گے۔ جب سورج نکل گیا اب چاند کی ضرورت نہیں، ستاروں کی ضرورت نہیں۔ تو ختم نبوت، اللہ کے نبی سورج بن کر دنیا میں آ گئے، اب نہ چاند کی ضرورت ہے نہ ستاروں کی ضرورت۔ اب کوئی روشنی کام نہیں آئے گی، آپ کے لائٹ وغیرہ جو بھی ہیں وہ سب ختم، اب روشنی میں کام نہیں آئیں گے۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، اتنی بات معلوم ہو۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، اور 2 باتیں ہیں، بات مکمل ہوگی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ منہ اٹھایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تو نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ ایسے اٹھاتے تھے، رکوع ایسا کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، زکوٰۃ ایسے دیتے تھے، حج ایسے کیا ہے، تلاوت ایسے کی ہے، ذکر ایسا کیا ہے۔ یہ سب آپ کی اعمال سے، آپ کے اعمال سے اس کا تعلق ہے، لیکن ختم نبوت کا تعلق آپ کی ذات سے ہے۔ کہ ٹوپی اگر میں نکال دوں یہ میری ذات نہیں ہے، ذات سے لگی ہوئی ہے، اگر اس کو کوئی رون دے یعنی اس کو کھندل دے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی میرے بدن کو دھکا دے، یہ ذات کو دھکا دیے جیسا۔ تو نماز روزوں میں کچھ کمی ہے برداشت ہو جائے گا۔ ختم نبوت اللہ کے نبی کی ذات سے تعلق ہے، اگر اس میں کمی ہے تو ایمان ختم۔ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے بھی آگے اور ایک قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری مثال دے کر فرماتے ہیں، وجود کے اعتبار سے، وجود نبوت یعنی نبی ہونے میں سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ظہور نبوت میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں۔ اسے سمجھنا کر تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر فضیلت والے ہیں تو ان کو کب بھیجنا تھا؟ فرسٹ کھایا سن کے اب بادشاہ کہتے نہیں، اب فرسٹ آئے تو اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر عظمت والے ہیں، بڑے ہیں، تو اللہ کے نبی کو کب بھیجنا تھا؟ پہلے بھیجنا تھا۔ آخر میں بھیجے گا تو ہمیں کیا سمجھے معلوم ہی بہت آخر میں آئے بھیگا تو اس کی عزت کیا ہے؟ مجلس چلی، مجلس میں کون آخری میں آتا ہے کہ اس کی عزت رہتی ہے، پہلے کون آئے کہ ان کو رہتی۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کب بھیجنا تھا؟ پہلے بھیج ڈالتا تھا تو مقام ہوتا تھا، لیکن اللہ نے اس کی ایک مثال حضرت نے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری دی ہے۔ کمپاس معلوم ہے؟ کمپاس، اس میں پہلے ایسا روک رکھتے، اسے کاٹا رکھتے نہیں، رکھ کو کیا کرتے، پینسل دوسری اس میں رکھ کر دائرہ ڈالتے ہیں۔ اب بتاؤ سب سے پہلے کیا ہوا؟ اب جو کمپاس آپ رکھتے نہیں، ایسا پہلے سے چھپاتے، اسے رکھ کر پورا دائرہ ڈالتے ہیں۔ جب اٹھاتے ہیں دائرہ پہلے دکھتا ہے، وہ کمپاس اٹھانے کے بعد وہ پوائنٹ ہی دکھتا ہے۔ تو آپ بتاؤ یہ جو دائرہ بنا ہے کس کے طفیل میں بنا ہے؟
پوائنٹ جو ہے وہ، لیکن وہ پوائنٹ کب دکھتا ہے آپ کو؟ آخری میں دکھتا ہے. تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی نبی کی نبوت وہ پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ سے سب نبوت کا دائرہ مکمل ہوا. جب مکمل ہوا، جب کمپاس اٹھایا گیا، اصل جو نقطہ ہے وہ دکھا. وہ نقطے کے طفیل سے تمہاری ایک لکیر پوری آتی ہے. یہ نبوت کا دائرہ پورا مکمل ہوا تب وہ نقطہ دکھتا ہے. وہ نقطہ ہی اصل ہے اس دائرے کے درستگی کے لیے، مکمل ہونے کے لیے. نبوت وجود کے اعتبار سے پہلے کو سا وہ پوائنٹ ہے. ظاہر کے اعتبار سے کب دکھتا ہے؟ وہ جب کمپاس اٹھاتے ہیں دائرہ پورا پڑ جاتا ہے، جب اٹھاتے تو دکھتا ہے. تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وجود نبوت کے اعتبار سے اللہ کے نبی سب سے پہلے ہیں. اللہ کے بعد اللہ کے نور کو بنایا گیا، یا کائنات میں جتنی چیزیں بنی سب سے پہلے آپ ہی کو بنایا گیا. اب وہ پورا دائرہ مکمل ہو گیا، نکالے تو اب دائرہ تو مکمل ہوا، نقطہ اب دکھ رہا ہے. تو ظہور نبوت اللہ کی نبی کی بعد میں ہوئی، لیکن سب سے پہلے وجود نبوت سب سے پہلے. اب یہ جو دائرہ آپ کو گول بنا ہے کس کے طفیل سے؟ یہ نقطے کی وجہ سے. تو بات سمجھ میں. اس کے بعد آخری بات سن لے. ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ الاشباح والنظائر کے مصنف ہے، وہ فرماتے ہیں اگر کسی، یہ صراحت کیے ہیں وہ، اگر کسی کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، وہ مسلمان نہیں. نبی کو مانے، نبیوں کو مانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے، اور اللہ کے نبی کی ختم نبوت کو نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری میں کیوں آئے؟ معلوم ہے قیامت تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو چلانا مقصود تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی ہے آپ ہی کے طفیل سے، اور آپ نبوت کے جو انوارات ہیں آپ کے نور ہی سے، آپ کے نور نبوت سے ہی سب کو ملا ہے. اب یہ عقیدہ دل میں بٹھا لے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے.